بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عمومی کی طرف اشارہ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس منصب کو بیان کروایا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے یا ایہا الناس، اے سارے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح کھلے طور پر ڈرانے والا۔ میرا کام ہے انذار کرنا اور وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر ایک ایک چیز کو بیان کرنا، جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، جزا اور سزا کے فیصلوں کو سب کچھ کھول کر بیان کرنا، یہ میرا فریضہ ہے۔ تم جن چیزوں کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، ایسا معجزہ دکھائیں، یہ دکھائیں، ایسا کر کے دکھائیں، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا اختیار ہے۔ میرا کام ہے انذار کرنا، میں نے انذار کر دیا۔ اب اس انذار کے بعد جس نے میرے انذار اور ڈرانے کو قبول کیا اور میری باتوں پر عمل کیا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے پاس قوت ایمان اور قوت عمل دونوں چیزیں جمع ہو گئی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، یعنی قوت نظریہ، قوت عملیہ، یہ دو چیزیں، دو صلاحیتیں جس کے پاس ہوں، دو ضمانتیں جس کے پاس ہوں، ایمان
اور عمل صالح۔ تو ایمان سے مراد تمام کے تمام عقائد آ جاتے ہیں، اور عمل الصالحات سے مراد تمام کے تمام اسلام کے احکام آ جاتے ہیں۔ اس میں اوامر بھی، اس میں نواہی بھی، جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے قرآن مقدس میں ایمان عمل صالح، جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح کیا، ایمان لایا عمل صالح کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے پورا کا پورا دین ہے۔ ایمان لانا، اس میں تمام باتیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، جنت پر، جہنم پر، تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفات اور اپنے ناموں اور اپنی ذات کے ساتھ ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لانا۔ وعامل الصالحات، اور عمل صالح کے اندر تمام کے تمام اعمال آ جاتے ہیں۔ جنہوں نے یہ دونوں طاقتیں اپنے پاس جمع کر لی، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے، ورزق کریم، مغفرت اس کو کہتے ہیں دفع مضرت، یعنی ان سے گناہوں کو دور کر دیا جائے گا، ورزق اس کو کہتے ہیں جلب منفعت، فائدے کی چیز کا حاصل کرنا، اور ان کے لیے رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے۔ اس رزق سے مراد عطا ہے، عزت کی عطائیں اللہ ان کو دے گا۔ اس میں جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، اس میں اپنی رضا بھی ہے، اس میں اپنا دیدار بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں۔ کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہماری آیات و احکام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاجزین، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حال کونہم معاجزین، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کو عاجز کرنے کی، اور مومنین کو عاجز کرنے کی اور مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو ہماری آیات میں کجی تلاش کرتے ہیں، بحث مباحثہ تلاش کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ رسول اور اہل ایمان کو ہم چپ کرا دیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ کیا ہے؟ یہ دوزخ والے، اصحاب الجحیم، دہکتی ہوئی آگ والے ہیں، اسی میں یہ جائیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، ولا نبی کوئی بھی نبی، الا مگر، اذا تمنا جب وہ رسول یا وہ نبی، اذا تمنا جب وہ قرأت کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، القى الشیطان، شیطان ڈال دیتا ہے شکوک اور شبہات فی امنیتہ، اس کی قرأت کے زمانے میں، اس کی قرأت اور اس کے مضامین میں شیطان جو ہے شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر نیست و نابود کر دیتا ہے ما، ان تمام شبہات کو، یلقی الشیطان جو شیطان نے پیدا کیے، ڈالے، کس کے دل میں؟ کافروں کے دلوں میں یا ایمان والوں کے دلوں میں جو وسوسے آئے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، محکم کر دیتا ہے اپنے احکام کو، اور واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے، علیم کس چیز کو جانتا ہے؟ ان کے شکوک اور شبہات اور اعتراضات کو، حکیم اور حکمت والا بھی ہے، اور جو شکوک اور شبہات ہیں ان شکوک اور شبہات کے جوابات بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت بینہ قرآن مقدس کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پچھلی آیت میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی حکم نازل ہوا تو ایمان والوں کے سامنے مشرکین اعتراضات لے کے آتے، یہود، نصارہ، منافق اعتراضات لے کے آتے، اچھا یہ والا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے؟ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ
انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، کہ ایک درخت ایسا ہے زقوم کا جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اور طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس درخت کے اوپر پھل ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ سانپوں کے پھن ہوتے ہیں، سانپوں کے سر ہوتے ہیں، اس طرح کے پھل، یہ زقوم کا درخت ہے۔ اب شکوک شبہات پیدا کرنے والوں نے کیا کہا، ادھر ایک طرف تو نبی کہتا ہے کہ جناب جہنم میں آگ ہے، اور دوسری طرف بتا رہا ہے کہ وہاں سے کیا ہے، درخت نکلے گا۔ تو یہ کیا ہوا، اس قسم کے شکوک شبہات، اس قسم کی اور آیات آتی ہیں کہ وہ متشابہات جن کا معنی کسی کو نہیں پتا، یا معنی پتہ ہے مراد معلوم نہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ، اللہ کا چہرہ، ساق، پنڈلی۔ اب یہ شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس لفظ سے جو مراد ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس قسم کی باتیں جب آتی تو اہل ایمان کے دلوں میں کافر اور مشرک اور یہود اور نصارہ اور منافق شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے والی آیت بتائی ہے، اس کو زیادہ ذہن میں رکھیں تو آپ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت ہے، اور درخت تو ظاہر ہے وہ لکڑی ہے، لکڑی اور آگ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ درخت جہنم سے، آپ کہہ رہے ہو کہ جہنم میں آگ بھی ہے اور اس کے اندر وہ درخت بھی ہے، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کب؟ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی احکام، کسی حکم کو، کسی آیت کو پڑھ کر سناتے اور اس آیت کے اندر اس قسم کی بات آتی، اور اس قسم کی بات کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے؟ تاکہ دیکھیں کون ایمان لاتا ہے، کون انکار کرتا ہے۔ یہ ابتلا اور آزمائش ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے کہ دونوں چیزوں کو، آگ کو بھی اور لکڑی کو بھی اور درخت کو بھی اللہ ایک جگہ پر جمع کرے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اب ایمان والا کیا کہے گا؟ میرے اللہ نے یہ فرمایا تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب آپ کوئی آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈلے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں ڈلے اور جلے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بلند ترین اور اتنی شعلے بھڑکتی ہوئی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے پرندے بھی جھلس جاتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے۔ تو کیا جو پاک پروردگار آگ کا مالک ہے وہ آگ کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تو آگ ابراہیم کو مت جلانا؟ کہا نا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا۔ اب کوئی آدمی شک پیدا کرتا ہے، شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا شیطان کسی آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالے اور وہ آدمی آ کر آپ کو غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح سے فرمایا کہ ہمیشہ ایسا رہا۔ گزشتہ انبیاء بھی جب آئے تو ان انبیاء نے جو جو احکامات پیش کیے، اللہ کی باتیں پیش کی اور اللہ کے احکام امت کے سامنے پیش کیے، تو اس وقت بھی شیطان اس قسم کی شرارتیں کرتے رہے، اور چاہے وہ شیطان انسانی شکل میں ہوں یا جنات کی شکل میں ہوں، اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، لہذا اب بھی کیا ہے، ہوتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان نے جو شک اور شبہ پیدا کیا ہے، اللہ نے دوسری آیت نازل فرما کر، دوسرا حکم نازل کر کے اور دوسری بات نازل کر کے، اللہ پاک نے وہ جو شکوک اور شبہات ہیں ان سب کے سب شکوک کو چھٹا دیا، صاف کر دیا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ پاک اپنے احکام کو مضبوط کر لیتا ہے، محکم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے تو پہلے بھی ہوتا رہا، لہٰذا اگر اب اس قسم کی کوئی بات آئے تو آپ غم زدہ نہ ہوں۔ کسی آیت سے اگر شیطانوں نے اور شیطانی وصف انسانوں نے اگر کوئی شبہ اور شک پیدا کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کرنے کی ہے۔ یہاں ایک
قصہ ہے، قصۃ الغرانیق اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس قصے کے بارے میں صحیح رائے تو یہی ہے کہ وہ قصہ من گھڑت ہے، اس کو جن جن مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے انہوں نے بھی نقل کر کے اس قصے کی اور واقعے کی تردید فرمائی ہے، تو لہٰذا اس کی تردید ہی کرنا چاہیے اور وہی زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ قصہ صرف میں تردید کے لیے نقل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے سورۃ النجم کی، اور جب ان آیات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، اور اس کے بعد یہ کلمات تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، یہ لات اور عزا اور منات جن کے نام آئے اس کے بعد یہ جملے سنے گے۔ اب یہ جملے کہاں سے سنے گے؟ تو جو قصہ نقل کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں شیطان نے بولے، اور وہ جملے کیا تھے؟ تلک الغرانیق العلا، کہ یہ بت جن کے نام آپ نے لیے ہیں یہ بڑی شان اونچی رکھنے والے ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کے آخر میں جب سجدے کی بات آئی تو مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ چلو جی ہماری بھی تائید کر دی، انہوں نے ہمارے بتوں کی بھی تائید کر دی، لہٰذا انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ تو یہ کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جب قرات ہو رہی تھی اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا اور آپ علیہ السلام لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں شیطان نے یہ کلمات کہلوائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قصے پر اعتبار نہ کیا جائے، اس پہ بے شمار اعتراضات اشکالات ہیں، تو سب سے آسان الفاظ اور بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ آپ کسی بھی مجمع میں جا کے تقریر سنتے ہیں، کسی بھی عالم کی تقریر آپ نے سنی ہے، اور اس کی تقریر سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، جب شبہ پیدا ہوا تو اب شبہ تو آپ کے دل میں آ گیا، ممکن ہے شیطان نے شبہ ڈالا ہو، یا ممکن ہے آپ کے اپنے ذہن کے فساد اور خرابی کی وجہ سے کوئی شبہ پیدا ہو، اور ممکن ہے ناسمجھی کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا ہو، کئی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اب اس شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ آپ پوچھ لیں، جب آپ نے پوچھ لیا تو وہ شبہ کیا ہوگا؟ دور ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس آیت کے اندر بسا اوقات کوئی اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، اس اجمال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے ناسمجھی کی وجہ سے، سمجھ میں کمال نہ ہونے کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی کے شبہ ڈالنے کی وجہ سے، کہ کوئی بھی صورت شبہ پیدا ہونے کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور بسا اوقات اغلب گمان یہ ہوتا تھا کہ شیطان شکوک شبہات پیدا کرتا تھا، اور وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر وہ شیطان بسا اوقات ایک آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور وہ آدمی اگر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا آپ کو کہے گا یہ کیسے کہا انہوں نے، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس قسم کے جو وسوسے آتے تھے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے مرحلے میں دوسری آیت نازل کر دیتا جس سے وہ پہلے والا شک اور شبہ کیا ہوتا؟ ختم ہو جاتا۔ تو بس یہ بات اس آیت سے متعلق آپ ذہن نشین کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ ترجمہ ذرا دیکھیے اسی کے مطابق، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اور کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب تمنا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، الا اذا قرأ، جب وہ نبی قرات کر چکتا ہے اور اپنا اللہ کی طرف سے نازل ہوا حکم سنا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ القى الشیطان، شیطان ڈال دیتا ہے شکوک اور شبہات، یہاں آپ ترجمہ کریں گے شکوک اور شبہات پیدا کر دیتا ہے، فی قلوب الکفار، کافروں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شکوک اور شبہات لے کر پھر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں۔ فی امنیتہ، نبی کی قرات کر لینے کے بعد، نبی کی قرات کے بعد شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فینسخ اللہ، اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو باتیں شیطان نے ڈالی ہیں، اور پھر ثم یحکم اللہ، اور پھر اللہ پاک اپنی آیات کو مضبوط کر لیتا ہے، اعتراض سے، اشکال سے، شکوک شبہات سے صاف اور پاک کر لیتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ دوسری آیات کو نازل کر کے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اب یہ بات آئی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ شیطان کو اختیار کیوں دیا ہے؟ تو ایک تو اس کا جواب آپ یہ ذہن نشین فرمائیں، 8ویں پارے کے شروع میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہر نبی کے لیے تکوینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمن پیدا کیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے ہم نے کیا پیدا کیا؟ دشمن پیدا کیا۔ بھائی جب یہ دشمنی سامنے آئے گی تو کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے گا نا۔ نبی نے ایک اعلان کیا اور اللہ پاک کے احکام سنائے، سب کے سب مانتے چلے گئے، مانتے چلے گئے، کوئی مخالفت نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر امتحان کس چیز کا نام؟ تو فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں شیاطینوں میں سے، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعض میں سے بعض کی طرف چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں، شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ امتحان ہو، آزمائش ہو۔ ایک تو وہ سبب بتا دیا جو 8ویں پارے میں ہے، اور دوسرا سبب یہاں ذکر دیکھیے لیجعل ما یلقی الشیطان، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بنا دیا جائے یا اللہ تبارک تعالیٰ کر دے ما، ان تمام شبہات اور شکوک کو جو شیطان نے ڈالے ہیں، فتنتاً، آزمائش کا ذریعہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ ظاہر ہے شک شبہ اسی کے دل میں پختہ ہو کر رہ جاتا ہے جس میں بیماری ہو۔ ہاں جس کے دل میں بیماری نہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پوچھ لیا کرتا ہے بھائی، ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پتہ یہ چلا راستے میں چلتے چلتے کسی کے خلاف بلا وجہ بدگمان نہ ہوا کریں۔ یہ بلا وجہ بدگمان ہو جانا، استفسار نہ کرنا، سوال نہ کرنا، اپنے دل کی گندگی اور غلاظت کو نہ اتارنا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ بیمار ہے، یہ دل کا بیمار ہے بھائی، یہ دل کا بیمار ہے، سمجھے بھائی؟ ذرا سی کوئی ایسی چیز دیکھی تو ایک دم سے بدگمان ہو، ارے جاؤ یہ آدمی ایسا ہے۔ کیوں فیصلہ لگا دیا آپ نے؟ اتنا جلدی فیصلہ کر دیا، اتنا جلدی آپ نے جناب کسی کے متعلق جو ہے یہ فیصلہ کر دیا، یہ تو غلط ہے نا، سمجھے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص سفر کے دوران ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں ساتھ 3، اور انہوں نے اچھل کود کر رکھی ہے، پورا ادھم مچا رکھا ہے پورے بوگی کے اندر۔ تو اب دیکھنے والے ہر ایک بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیسے بدتمیز بچے ہیں، یہ کیسا بدتمیز باپ ہے، سمجھاتا بھی نہیں ہے، تنبیہ بھی نہیں کرتا، نصیحت بھی نہیں کرتا۔ ہر ایک کے دل میں باپ کے خلاف کیا ہو رہی ہے؟ برائی ہو رہی، نفرت پیدا ہو رہی۔ ایک نے پوچھ لیا کہ ارے صاحب بچوں کو سمجھاتے آپ نہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پوری جناب بوگی کو انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو ان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا، اگلے اسٹیشن میں ان کو اترنا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بچے اپنی ماں کی لاش جا کے دیکھیں گے تو میں کیسے ان کو سمجھاؤں گا، کیسے قابو کروں گا؟ ان کو ابھی تک میں نے بتایا نہیں۔ اب جب تحقیق سامنے آئی، تفتیش سامنے آئی، تو ہر ایک کی ہمدردی بڑھ گئی، وہ جہاں جہاں نفرت تھی وہ سب کس میں بدل گئی؟ ہمدردی میں۔ اب وہ شور نہیں لگ رہا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ شور نہیں لگ رہا۔ تو یہ ہے تحقیق۔ تو بلا وجہ ہم کیوں بدگمان ہوں؟ بلا وجہ ہم فیصلہ کر لیں، بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے، ہم بغیر تحقیق کیے ہمارے سامنے کوئی بھی بات آئی تو ایک دم ہم نے فیصلہ لگا دیا، حکم لگا دیا، تو غلط بات ہے۔ وہ ایک اور حکایت آتی ہے، ایک آدمی کے صحن کے اندر جو ہے وہ پرندوں نے گھونسلہ بنایا، اور وہ ہر وقت ان چڑیوں کا آنا اور چیخ چیخ کرنا، اور گھونسلہ بن رہا ہے، درخت ہے تو نیچے تنکے گر رہے ہیں، کچرا ہو رہا ہے، بیٹھیں ہو رہی ہیں، تو گھر کی خواتین بھی پریشان، توڑ دو بھائی، توڑ دیا۔ اچھا جی، پھر دوبارہ انہوں نے بنایا، پھر توڑ دیا، پھر دوبارہ بنایا، پھر توڑ دیا، کرتے کرتے 7 بار یہ عمل ہوا۔ بالآخر انہوں نے ایک دن، جو صاحب تھے سمجھدار تھے ذرا، انہوں نے سب گھر والوں کو بٹھایا، کہا دیکھو ان کی استقامت دیکھو،
ان کی استقامت دیکھو کہ 7 مرتبہ ہم نے توڑا پھر بنا رہی ہیں. تو اس خوبی کو دیکھو کہ کتنی بڑی خوبی ہے ان میں، سمجھے بھائی. تو اب جب خوبی سامنے آئی تو اب وہ سارے عیب چھپ گئے. اب وہ شور نہیں لگ رہا، اب وہ غلاظت نہیں لگ رہی، اب گندگی نہیں لگ رہی. اس لیے کہ حقیقت سامنے آ گئی، ایک وصف، ایک اچھائی سامنے آ گئی. تو اچھائیوں کو دیکھو بھائی، کیوں برائیوں کو دیکھتے ہو، کیوں اپنے آپ کو گندا کرتے ہو. تو اس لیے کیا ارشاد فرمایا، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو شیطان نے ڈالا وہ آزمائش کا ذریعہ بنا دیا جائے. کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل بہت سخت ہیں، شک شبہے کے بعد ان کے دل کفر پر اڑ جاتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا کیا خوب کلمات ہیں. پہلا مرض، پھر قساوت، پھر اس کے بعد ظلم. یہ 3 درجے آئے یہاں پر کہ پہلا تو دل میں ہلکی سی روگ آئی، بیماری آئی. اب وہ دور ہو سکتی تھی پوچھنے سے، نہیں پوچھا، نفاق پک گیا. جب نفاق پکا تو کیا ہوا؟ اب قساوت چھا گئی. قساوت کا مطلب دل کا بند ہو جانا. اب اس میں خیر نہیں آئے گی، اس میں مور لگ گئی. اور جب یہ دونوں کام ہو گئے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، تو اب ایسا آدمی ظالم کہلائے گا. آپ ظالم صرف تھپڑ مارنے والے کو نہ سمجھیں، یہ بھی ظالم ہے. کیوں؟ اس نے اپنے دل کے اندر بلا وجہ کی نفرت اور کینہ بٹھایا ہوا ہے. یہ ظلم ہے. اور یہ ظالم ہے، فرمایا کہ لفی شقاق بعید، یہ ظالم اب کھلے ضد میں ہے. ضد میں، شقاق ایسی حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد مصالحت کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، کوئی گنجائش نہ رہے. شقاق پھٹنے کو کہتے ہیں، دل پھٹ گیا اس کا. اور لفی شقاق بعید، اتنا بد شقاق ہے، اتنا برا شقاق اور بری پھٹن اور بری برائی ہے یہ، اور بری ضد ہے اور ہٹ درمی ہے. بعید عن الحق، اب حق سے بہت دور جا کے رہا، بہت دور پہنچ گیا. اب یہ واپس پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. کیا خوب کلمات ہے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، والشقاق اس قسم کی ضد بازی سے، اور وسوء الاخلاق اور بد اخلاقی سے. گھر میں آدمی داخل ہوا، اس نے بیوی کو کچھ کہا، اس نے جواب میں کچھ کہا، یہ کیا ہو گئی؟ ضد بازی ہو گئی. نہ وہ جھکنے کو تیار، نہ یہ جھکنے کو تیار. نہ باپ جھکنے کو تیار، نہ بیٹا جھکنے کو تیار، نہ بھائی نہ بہن. تو آپس میں یہ شقاق بڑھتا چلا گیا. یہ شقاق پھر گھروں کو پھاڑ دیتا ہے، یہ محبتوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. اس لیے اس دعا کا ہمیشہ التزام کریں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، شقاق ضد بازی اور ہٹ درمی سے، وسوء الاخلاق اور بد اخلاقی سے. اس دعا کو اپنی دعاؤں میں حصہ بنائیں، معمول بنائیں. تو ایک وجہ تو یہ بتائی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے شکوک اور شبہات شیطان جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ان شکوک اور شبہات کو لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ اہل علم جان لیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جو بھی تیرے پروردگار نے اتارا اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، بس وہ حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اہل ایمان. مثال کے طور پر قرآن میں آیا الف لام میم. اچھا بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ بھائی جو اللہ کی مراد ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. اب اس کا ایمان بڑھ گیا، اس نے شکوک شبہات نہیں پیدا کی.
فتخبت له قلوبهم، اور اس اللہ کے سامنے ان سب کے دل عاجز ہو جاتے ہیں، انکسار ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر یاد رکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ شکوک اور شبہات کو ختم کر دیتا ہے، ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی ہدایت کا طالب ہو۔ لیکن ولا یزال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مسلسل، لا یزال مسلسل، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، وہ شک میں رہتے ہیں، وہ تسلسل کے ساتھ شک میں رہتے ہیں، حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک آ جائے گی قیامت اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے گا ان کے پاس وہ عذاب یوم عقیم، بانجھ دن، بے فائدہ۔ ان کافروں پر وہ بے فائدہ ہوگا۔ آج دنیا میں ہر دن کا یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مال و متاع سے، لیکن عقیم کا معنی کیا ہے؟ بانجھ، بے فائدہ ہوگا۔ اس آخرت کے دن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن ساری کی ساری اختیار اور ساری کی ساری حکمرانی اور اختیار اللہ کا ہے۔ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان میں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لفظ پیچھے آ چکا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جنہوں نے، ان کے لیے فی جنات النعیم، ہمیشہ والے باغات ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا ہمارے آیات کو، معنی یہ کہ شکوک شبہات پیدا کیے، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے، ذلت امیز عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ یہ اب حکم آیا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، فضیلت آئی ہجرت کرنے والوں کی، چونکہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا سورہ حج کے اندر ایک آیت تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا کہ اب وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ مدینہ جانے کے بعد، ہجرت کے بعد سب سے پہلی آیت جہاد جو نازل ہوئی تھی وہ اذن للذین، جو سورۃ الحج کے اندر آ چکی پیچھے۔ اب یہاں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے فضائل ذکر فرمائے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطنوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار اور مال کو چھوڑا اللہ کی فی سبیل اللہ، کس لیے؟ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ ہے ہجرت۔ حقیقت وہ ہے ہجرت میں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت ہو، سمجھے بھائی؟ اور ثم قتلوا، اور پھر وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا اپنی طبعی موت مرے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رزق حسنا، اللہ پاک ان کو عمدہ رزق عطا کرے گا۔ اور سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ جنہوں نے ہجرت کی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا، کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ نمبر 2، ہجرت اللہ کی راہ میں کی ہو، اور نمبر 3، من بعد ما ظلموا، مظلوم ہو جانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہو تو وصبروا، اور صبر بھی کیا ہو، تو پھر ان 4 شرطوں کے بعد لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں بھی ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں حقیقت میں آخرت کے ٹھکانے کا تذکرہ ہے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنہ، اللہ ان کو بہترین رزق عطا کرے گا، اور اس رزق سے مراد جنت اور اس کے میوے اور اللہ کا دیدار ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس لیے کہ اللہ پاک بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، یقیناً اس کے علاوہ اللہ ان کو ضرور داخل کرے گا مدخل، ایسی جگہ میں، يَرْضَوْنَهُ، جس کو یہ کیا کریں گے؟ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک تعالی علم والا ہے اور حلیم اور حلم والا ہے۔ علم اور حلم، نہیں سمجھے بات کو؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے اللہ ان کافروں کو تو نے طاقت دی ہوئی ہے، کہا اللہ علیم ہے، اللہ علیم ہے، وہ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے، مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اچھا عذاب جلدی کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ حلیم ہے، تحمل ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ ذالک، بات پوری ہو گئی، یہ مضمون پورا مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد ومن عاقب بمثل ما عوقب بھی، ومن عاقب، جو بدلہ لیتا ہے، بمثل ما عوقب بھی، اتنا کہ جتنا اس کو ستایا گیا اتنا ہی بدلہ لیتا ہے،
ثم بغی علیہ، اس کے بعد پھر اگر اس پر ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ انتقام لینا، کسی نے انتقام لیا اور وہ انتقام حق اس نے لیا، اس انتقام کے بعد جس سے اس نے انتقام لیا اس ظالم نے دوبارہ پھر سے اس پر ظلم کیا، اللہ کی مدد ضرور ایسے پر آئے گی۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تبارک تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عفو، اگر کیا کہا کہ تم نے بدلہ اتنا لینا ہے کہ جتنا اس نے تمہیں کیا ہے، ستایا ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر اپنی کوشش کے باوجود بھی کوئی زیادتی ہو گئی تو لعفو، اللہ پاک درگزر کر دے گا۔ یہاں لعفو کا یہ معنی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ غفور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ پاک ان سب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، انتقام لینا، بدلہ لینا، کیا شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ سورہ شورى میں ذکر فرمایا 25ویں پارے میں، والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون، اپنے خاص بندوں کی نشانی ذکر فرمائی اللہ پاک نے۔ والذین استجابوا لربہم، اللہ کے حکم کے سامنے توڑ پڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابہم البغی، اور اگر ان پر کوئی ظلم کرے، ینتصرون، بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور جتنا کسی نے کسی کے ساتھ کیا اتنا بدلہ ہی لیا جائے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر کر دے، معاف کر دے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہاں گویا کہ سورہ شورى کے اندر یہ ذکر فرمایا، ینتصرون، انتصار، بدلہ لینا، اللہ والوں کی خاص صفت ذکر فرمائی۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر کر دے اور معاف کر دے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پر بھی حکم ہے کہ جس کو ستایا گیا، کسی نے ظلم کیا، اتنا ہی اس کو ستائے جتنا کہ اس کو ستایا گیا، اس سے زیادہ نہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، عام حالات میں تو معاف کرنا ہی بہتر ہے، لیکن ظالم اگر اتنا ظلم پر عادی ہو گیا ہے کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے اور شرعی طریقے سے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ مزید ظلم کرے گا، اسے کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو وہ مزید ظلم پر جری ہوگا، تو پھر بدلہ لینا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں بدلہ لینا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حدود اور قصاص کے احکام ہیں۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ آیت۔ لینصرنہ اللہ، اللہ مدد کرے گا، کس کی؟ مظلوم کی۔ ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو آئے ہیں گویا کہ مظلوم ہیں، مدینہ منورہ آ کر رکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اب اللہ پاک ان مظلوموں کو ان ظالموں پر کیا کرے گا؟ غالب کرے گا۔ اور وہ دن آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ نے وہ غلبہ عطا فرمایا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، چونکہ پیچھے آیات جہاد تھیں، تو جہاد کی آیات کے ساتھ اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے کہ اب جناب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے تلوار اٹھانے کی، قتال و قتل و قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ غالب کرے گا، غلبہ دے گا اللہ۔ اور غلبے کی دلیل دیکھیں، کیا خوب دلیل سمجھائی، کیا خوب دلیل ہے غلبے کی۔ کہا اللہ غالب اس لیے کرے گا، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ غلبے کی دلیل ہے۔ نہیں، ارے نہیں بھائی، بتاؤ۔ ہاں یہ ہے بات، اندھیرا ہے رات، کفر، ظلم، زیادتی، اندھیرا ہے، روشنی لاتا ہے۔
تو گویا کہ یہ دن رات کا نظام ہے، اس نظام کو دیکھ کے تم نہیں سمجھتے ہو کہ کوئی قادر مطلق ذات ہے کہ روشن دن پر رات چھا جاتی ہے، تاریک اور سیاہ رات پر دن آ جاتا ہے؟ تو جو پاک پروردگار دن کو رات سے بدلتا ہے اور رات کو دن سے بدلتا ہے، وہ تمہارے اس ضعف اور کمزوری کو قوت سے بدلے گا، آپ غم نہ کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، بصیر، ہاں علیم نہیں بصیر، دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، کافروں کی ظالمیت کو سنتا ہے، وہ جو متکبرانہ جملے بولتے ہیں، اور بصیر، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی مظلومیت کو بھی وہ خوب دیکھتا ہے۔ اور یہ غلبہ کیوں ہوگا؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات برحق ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ باطل ہے، جن کو یہ پوجتے ہیں سب باطل۔ وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ العلی بلندیوں والا ہے، الکبیر کبریائی والا ہے، بڑائی والا، عظمت والا تو اللہ ہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، یہ پھر دلیل آئی ہے اسی کی، کس کی؟ غلبے کی، غلبے کی دلیل۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے پانی کو، تو یہ اللہ ہی نے اتارا ہے پانی کو، اور پھر وَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، ہو گئی زمین سرسبز و شاداب۔ جو پاک پروردگار بنجر زمین کو قابل کاشت بنا سکتا ہے، وہ بالآخر ان کفار کو مغلوب کر کے اہل حق کو غالب کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دلیل ساتھ ساتھ پیچھے کہا تھا کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے، اس لیے کہ آسمان سے بارشوں کا برسانا یہ تو اللہ کا کام ہے، جب بارشیں وہ برساتا ہے تو روزی کا انتظام بھی بولو اسی کے پاس ہے، اور جب روزی کا انتظام اسی کے پاس ہے، زمین سے غلے اگاتا ہے نا، یہ تو تم جانتے ہو زمین سے غلے اگاتا ہے، تو جو پاک پروردگار زمین سے غلہ اگانے کی قدرت رکھتا ہے وہ موت کے بعد تمہیں بھی اٹھانے کی قدرت رکھے گا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ اور زمینوں میں جو سب کچھ اسی کا ہے، یہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ باطل ہیں، اور سب کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ، اور جو مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، متصرف بھی اللہ، تینوں کام یہ اللہ ہی کے، کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ الغنی، غنی ہے، اپنی مخلوق کی طرف اس کو احتیاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، نہ بندگی کرو اس کی، وہ غنی ہے تمہاری بندگی سے۔ الحمید، حمید کا معنی تعریفوں والا، جس کی تعریف کی دیکھو دو لفظ آتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، ایک ہوتا ہے محمود، ایک ہوتا ہے حمید، ٹھیک ہے۔ محمود جس کی تعریف کی جائے، اور حمید میں دونوں معنی آتے ہیں، حمید تعریف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر الحمید تعریف جس کی گئی ہو وہ مراد ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا محمود اور حمید میں فرق ہوتا ہے، حمید کہ کوئی بھی جس کی تعریف کرنے والا نہ ہو تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، یہ تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، تم نہ کرو، ملائکہ ہیں وہ کرتے ہیں اس کی تعریف، وہ بھی نہ کریں تب بھی وہ تعریفوں کا لائق ہے، وہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، آپ بیان کر رہے ہیں کیا خوبصورت ہے، کیا اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، تو بھائی تم نہ بیان کرو تو تب بھی وہ حسن ہے کہ نہیں ہے، نہیں سمجھے، اور تم کہو یہ برا آدمی ہے، یہ بہت خراب آدمی ہے، تو تب آپ کہیں گے کہ اس کی شکل ہی صحیح نہیں ہے، تو تب خراب ہو جائے گی آپ کے کہنے سے، نہیں، کیا ہوگا؟
अलम तरा अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिल अर्दि वल फुल्क तजरी फिल बहरि बिअम्री। एक और दलील, अलम तरा, बेशक आप, अब ये आगे सारे दलाइल हैं इस रुकू के अंदर। अलम तरा अन्नल्लाह सखरा, क्या नहीं देखता तू अल्लाह, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, सखर लकुम, उसने तुम्हारे काम में लगा दिया, क्या, मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ तुम्हारे काम में लगाया। ज़मीन में पानी है, हवाएं हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, ये सब तुम्हारी खिदमत के लिए लगा दिए। वल फुल्का, और समंदर भी तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। तजरी फिल बहर भी, वल फुल्का, और कश्तियाँ भी तुम्हारी खिदमत में लगा दी। तजरी फिल बहर, ये चलती हैं समंदरों के अंदर, भी अमरी ही, उस अल्लाह के हुक्म से, उस अल्लाह के अमर से चलती हैं। तुम्हारी क्या ताकत है उन कश्तियों का चलाना। वो बड़ी बड़ी मौजों के अंदर जब वो कश्तियाँ जाती हैं और मौजों से टकराती हैं, उनको कौन बचाता है। वयुमसिकु समा, और रोके हुए है अल्लाह तबारक व तआला, आसमान को रोके हुए है, अलल अन तका अलल अर्दि, के ज़मीन पर गिरने से आसमान को उसी ने रोका हुआ है। इल्ला बिइज़्नि, मगर एक दिन उसका हुक्म होगा तो ये गिरेगा, ये फटेगा, ये आसमान एक दिन फटेगा। अच्छा, ये क्यों? इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, ज़मीन भी फटना चाहती है, आसमान भी फटना चाहता है। कब? जब इंसान नाफरमानी करता है। हदीस पाक में आता है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ये ज़मीन ये ना पूछे, ऐ अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे मैं फट जाऊँ, इसने तेरा खाया पिया ये नाफरमानी कर रहा है। मा मिन यौमिन वस्समा तस्तअज़िनु रब्बा, आसमान अपने परवरदिगार से इजाज़त मांगता है, ऐ अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे मैं फट जाऊँ। समंदर इजाज़त मांगता है, मैं इसको डुबो दूँ, गर्क कर दूँ इसको। अल्लाह पाक कहता है, अम्मा अब्दुकुम फशानुकुम, अगर तुम्हारे बंदे हैं तो पकड़ लो, लेकिन अगर मेरे बंदे हैं, यकीनन मेरे बंदे हैं, तो मैं इनकी तौबा का मुंतज़िर हूँ। इन्नल्लाह बिन्नासि रऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो लोगों के साथ रऊफ़ुन, नरमी करने वाला, रहीमुन, मेहरबान है। वहुवल्लज़ी अहयाकुम, एक और दलील सुन लो, अल्लाह ही तो वो ज़ात है, अल्लाह के सिवा जो कुछ था वो सब कुछ क्या था? बातिल था। वहुवल्लज़ी अहयाकुम, अल्लाह वही ज़ात है जिसने अहयाकुम, तुम्हें ज़िंदा किया, तुम्हें अदम से वजूद बख्शा। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, और फिर तुम्हें जिंदा करेगा। इन्नल इंसान लकफूर, लेकिन है इंसान बड़ा नाशुक्रा, नाकदरा है। लकफूर, नाकदरा है, नाशुक्रा है। आदम से वजूद में आया तो क्या करना चाहिए इसको? शुक्र अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी थी उसको क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मौत दे दी, तो मौत भी तो शुक्र है, इसलिए कि मौत हबीब को हबीब से मिलाने का ज़रिया है, समझे, महबूब को महबूब से मिलाने का ज़रिया है। सुम्मा युहयीकुम, और फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा ज़िंदा करेगा और अजर देगा। इन्नल इंसान लकफूर, लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्र है। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकनहुम, अब बात याद है इस सूरह मुबारक के अंदर हज और कुर्बानी के अहकाम भी आए थे। अब इस आयत का ताल्लुक़ वहाँ है हज और कुर्बानी के अहकाम से। लिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए, जालना मनसकन, हमने बनाया है कुर्बानी का तरीक़ा, हम नासिकुहु, वो अपने तरीक़े के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। लिहाजा फ़ला युनाज़िउन्नका फ़िल अम्र, लिहाजा ये लोग आपके साथ झगड़ा न करें इन अहकाम के मामले में कि गुज़िश्ता उम्मतों की कुर्बानियाँ तो ऐसी थी, ये क्या कुर्बानी है भाई। इस किस्म के ज़ालिम शुकूक शुबहात पैदा करते थे कि भाई गुज़िश्ता उम्मतों में कुर्बानियाँ तो ये होती थी कि जनाब जानवर को छोड़ दिया जाता और आसमान से आग आकर उसको जला देती, ये कुर्बानी थी। और अब कुर्बानी तुम ये कहते हो ये है कि जनाब जानवर को ज़िबाह करो और खा जाओ। ये किया जो अल्लाह ने मारा है उसको न खाएं, और जो ख़ुद हमने मारा है, कत्ल किया, उसको ज़िबाह किया, उसको खा जाएं। ये शुकूक शुबहात पैदा करते थे। फरमाया फ़ला युनाज़िउन्नका फ़िल अम्र, इनको झगड़ा नहीं करना चाहिए आपसे इस मामले में, दीन के मामले में। वदउ इला रब्बिक, लेकिन आप बुलाते रहिए अपने परवरदिगार की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं, आपका काम बुलाना है। व इन जादलूका, और अगर आपसे मुजादला करते हैं, बहस मुबासा करते हैं, फ़कुल, कह दीजिए, अअलमु अल्लाहु अअलम बिमा तअमलून, अल्लाह ही खूब जानता है जो तुम करते हो। अल्लाहु यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला करेगा उनके दरमियान में क़ियामत के दिन। फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, तुम्हारे दरमियान में फ़ैसला करेगा जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते हो। अलम तालम, एक और दलील
کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. علم بھی خاصہ خدا بندی ہے، علم بھی اسی ہی کے پاس ہے، خلق بھی اسی کے پاس ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، احیاء بھی اسی کے پاس ہے، اماتت بھی اسی کے پاس ہے، موت دینا بھی اسی کے پاس ہے، پیدا کرنا بھی اسی کے پاس ہے، آسمان زمین کا تھامنا بھی اسی کے پاس ہے. تو پھر تم کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ بات سمجھے بھائی؟ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ فیصلہ آ چکا، ان ذالک بے شک فی کتاب، یہ نامہ عمل میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے. ویعبدون من دون اللہ، اس کے باوجود، اتنے دلائل آنے کے باوجود، نہیں سمجھے پورا رکوع میں کیا تھا؟ دلائل تھے. اتنے دلائل آنے کے باوجود اب تو اللہ کی بندگی پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن وَيَعْبُدُونَ، پھر بھی بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ان چیزوں کی، لم ينزل به سلطانا، کہ جن کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور وما لیس لہم بہ من علم، اور نہ ان کے پاس کوئی خود اپنی دلیل ہے، نہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری، نہ ان کے پاس خود کوئی دلیل ہے. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. وما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ نہیں صرف مددگار نہیں، کوئی مددگار. یہ جو من ہے نا، یہ من بتا رہا ہے، عموم کی نفی کر رہا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب آپ کسی کے سامنے دین کی بات رکھتے ہیں اور حق بات بتاتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، ان کے سامنے جب آپ دین کی بات رکھیں گے، دین کی نئی بات بھی آئے گی جو انہوں نے پہلے سے نہ سنی ہوگی تو خوشی سے قبول کر لیں گے. لیکن ایسا مجمع سامنے ہو جو آپ سے حسد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ان کے سامنے جب آپ بات کریں گے تو وہ الٹا آپ کو مارنے پر تلاتے ہیں، لڑائی پر تلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں. براہ راست دین کو تو برا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو یہاں بیان فرمایا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور فرمایا جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، بینات، واضح آیات جن میں توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، تعرف، تو دیکھے گا، تعرف، تو پہچان لیتا ہے، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا تو پہچان لیتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ المنکر، بڑی ناگواری ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ ان کے چہروں پر کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اس ناگواری کا حال یہ ہوتا ہے، یکادون یسطون، قریب ہوتا ہے کہ یسطون، حملہ کر دیں گے، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون، جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے. مولویوں کو گالیاں دو، برا بلا کہو، مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کرو، دین والوں کے خلاف پروپیگنڈے کرو. براہ راست اللہ کو تو برا نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول کو تو برا نہیں کہہ سکتے. جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی حمایت کرتے ہیں ان کے خلاف اتنا بکواس، اتنا جھوٹ پھیلاؤ، اتنا جھوٹ پھیلاؤ، اتنا جھوٹ پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. قل افانبئکم بشر من ذالکم، یہ تو جو تمہارے چہروں پر ناگواری آتی ہے نا، کیا تمہیں بتا دوں؟ آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ ناگوار بات، جو تمہارے چہرے پر دین کی بات سن کر جو ناگواری آتی ہے، منہ بنا لیتے ہو، اس سے بھی زیادہ سخت ناگوار بات تمہیں بتاؤں؟ النار، وہ ہے دوزخ، وہ ہے دوزخ. وہاں پھر تم دیکھنا کیا حال ہوگا. وعدہ اللہ الذین کفروا، اور یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. وبئس المصیر، اور بڑا ہی بد اور برا ٹھکانہ ہے، مت پوچھو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، بڑی خوب مثال ذکر فرمائی، چونکہ پیچھے باطل کا تذکرہ بھی آ چکا. اللہ کی ذات برحق ہے اور اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو وہ سب کیا ہے؟ باطل. ایک معنی اور بھی ہے باطل کا، علامہ خل اللہ باطل، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کا سب فانی ہے. باطل کا معنی کیا ہے؟ فانی. اللہ برحق ذات ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ فانی. اب جن کو تم پوچھتے ہو یا جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو،
جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کی قبروں پر جا کر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی قبروں پر جا کے تم نظریں مانتے ہو، دیگیں دیتے ہو، ایک مثال کہ اگر ان کے پاس ایک مکھی آ جائے اور جو چادر آپ نے چڑھائی ہے، جو چڑھاوا آپ نے چڑھایا ہے، اس چڑھاوے پر ایک مکھی اگر آ کر بیٹھ جائے تو اس ایک مکھی کو بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے، بگانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جب ایک مکھی سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو وہ تمہارا دفاع کیا کریں گے بھائی؟ کیسے تمہارا دفاع کریں گے؟ کیوں تم لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر باطل کو تم نے اپنا سہارا بنایا ہوا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں بہت اچھی طرح سے یہ بات کہوں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا معنی ہرگز آپ اس کو صرف بتوں کے ساتھ نہیں لگائیے گا، بتوں کے ساتھ نہیں لگائیے گا۔ یہ قوم، یہ برادری، یہ زبان، یہ مال، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ بھی بت ہیں، یہ بھی بت ہیں سارے، یہ بھی سارے بت ہیں۔ جب دل کے اندر آگے ایسے دل کے اندر اتر گئے، جو عظمت اللہ کو دینی چاہیے تھی وہ ان کو عظمت دے دی ہے، تو یہ بھی تو بت ہیں، یہ بھی بت ہیں سارے۔ ان بتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو ان بتوں سے پاک رکھو۔ یہ کیا کہا کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ فانی ہے، تو کیوں فانی پر اپنا اتنا اعتماد لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ فانی چیزوں پر اتنا اعتماد کیے، یہ اعتماد اللہ کی ذات عالی پر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک بڑی مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، خوب کان کھول کر سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا، مشکل کشا، اپنا مددگار سمجھتے ہو، مشکل میں کام آنے والا سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذبابن، ایک مکھی کو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، مل کر سارے جمع بھی ہو جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سب کو لے آؤ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکھی، بولو، پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، عاجز اتنے، پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی شے سلب کر کے لے جائے، یسلب سلب کر کے لے جائے، چھین کر لے جائے، شیئن کوئی بھی شے، لا یستنقذوہ منہ، تو نہیں واپس لوٹا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی عاجز، مطلوب بھی عاجز۔ طالب عبادت کرنے والا، اللہ کے غیر پر بھروسہ کرنے والا، یہ طالب ہے، اور مطلوب جس پر بھروسہ کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ بولو، عاجز ہے، دونوں کمزور ہیں۔ ارے بات سمجھے بھائی؟ اور ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھائی تو نماز میں میں نے یہ آیت پڑھی، تو نماز کے بعد ایک جوان میرے پاس آیا، مول صاحب یہ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، بڑا کوئی ذوق رکھنے والا ہے بھائی۔ تو کہا کیوں؟ کہا وہ جو اس میں طالب اور مطلوب کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی اور معنی میں لے رہا تھا، اس کو نہیں سمجھے، کوئی عاشق مزاج تھا بیچارہ، تو کوئی رولا ہوا اور کوئی یوں کہیے کہ جناب ٹھوکریں کھاتا ہوا کہیں۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ، یہ طالب اور مطلوب جو تو سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے، بات سمجھے بھائی؟ یہ طالب تو اور مطلوب سمجھ رہا ہے، پتہ چلے کہ مطلوبہ تیرے قدموں میں، یہ آیت پڑھوں گا تو مطلوبہ تیرے قدموں میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف لفظ سے نہیں پڑھا کرو، کسی جاننے والے سے پوچھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ کل پرسوں ہی کسی کا آیا، وہ جناب میں نے یہ پڑھ لیا، بھئی کیوں تو نے پڑھ لیا؟ یہ پڑھ کے جناب اب دل کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، عجیب ہے، جان کی کیفیت ہے، اسلام کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں، دین کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو تو نے پڑھ لیا ہے، تو نے زہر کھا لیا، تو اس کے اثرات آئیں گے، تو وہ استغفار کر، کیوں پڑھ لیا اس طرح کا؟ بغیر پوچھے، جو بھی نیٹ پہ لکھا ہوا تھا جی وظیفہ کسی نے دے دیا، وہیں سے لے کے پڑھ لیا۔ سمجھے بھائی؟
تو اس طرح کے کوئی نامراد آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کبھی کبھی نا، تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط روش پر تم چل پڑے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہی، ما قدر اللہ، اللہ پاک کی عظمت نہیں کی حق قدری، جیسا کہ عظمت کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، ما قدر اللہ حق قدری، ایک معنی کر رہا ہوں، اللہ پاک کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ نمبر 2، اللہ کی عظمت نہ کی جیسا کہ عظمت کا حق تھا۔ نمبر 3، اللہ کی عبادت نہ کی جیسا کہ اللہ کی عبادت کا حق تھا۔ نمبر 4، اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ یہ سارے معنی اس کے آئیں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرت والا ہے، قوی طاقتور ہے، عزیز غلبے والا ہے، اللہ غلبے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل تھوڑی کہ اللہ عاجز ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو منتخب کرتا رہتا ہے، چنتا رہتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسلاً، پیغام لے کر آنے والے، ومن الناس، اور اسی طرح سے لوگوں میں سے بھی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے، ملائکہ کو احکام دیتا ہے، وہ لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں، چنتا رہتا ہے۔ اس سے ہرگز استدلال نہیں ہو سکتا کہ چنتا رہتا ہے اللہ پاک اپنے پیغام سنانے کے لیے ملائکہ میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی چنتا رہتا ہے، تو چنتا رہے گا، اور بعد میں بھی نبوت کی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ پہلے پارے کے شروع میں آپ دیکھیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان والوں کی نشانی یہ سمجھائی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بعد میں نازل ہونے کی کوئی گنجائش ہوتی تو یہاں پر لفظ آتا نا کہ جو ایمان رکھتے ہیں گزشتہ چیزوں پر بھی، جو آپ پر نازل کیے ہیں ان پر بھی، اور جو آئندہ ان پر بھی۔ سمجھے بھائی؟ تو اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے استدلال لیا ہے وہ باطل ڈھکوسلا استدلال ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے گزشتہ حالات بھی آئندہ حالات بھی۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اب یہ سورت خلاصہ بیان کر رہی ہے، تمام کے تمام مضامین کا اعادہ اور خلاصہ۔ اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، اور سجدہ کیا کرو۔ کس کو؟ صرف اللہ کو۔ ارکعوا، صرف اللہ کو رکوع کرو اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ واعبدوا ربکم، اور اسی ہی کی بندگی کرو۔ نہیں سمجھے بات؟ رکوع اور سجدے کی کیا تخصیص ہے؟ ہر طرح کی بندگی اللہ کے لیے ہے بھائی، صرف رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے۔ نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں بھائی، 2 رکعت نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے، 4 رکعت نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن باہر جب ہم نکلتے ہیں تو پھر کچھ اور کر لیتے ہیں بھائی، ہم نے تو صرف نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اچھا یہاں پر بھی نہیں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار ہر جگہ ہونا چاہیے۔ میں کسی کے ساتھ ہمدردی کروں کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ صبر کروں صرف اللہ کے لیے، شکر کروں اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا ہر عمل، میری زندگی کا صبح و شام، میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ عبادت کا مطلب ہے کہ اپنا پورا نظام زندگی اس اللہ کے حکم کے سپرد کر دو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جہاں پر بھی قرآن میں اعبدو کا لفظ آتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وحدوا ربکم، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، توحید کی بات ہے وہاں پر۔
وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیک اعمال کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور مشقتیں برداشت کیا کرو فی اللہ اللہ کے دین میں، حق جہادی ہی جیسا کہ جہاد کا حق ہے، جیسا کہ مشقتیں برداشت کرنے کا حق ہے۔ جہد، اس سے مراد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا اس سے جہاد بالقلم بھی مراد ہے، زبان کے ذریعے سے، اس سے جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد بھی مراد ہے، اس سے تبلیغ کے ذریعے سے بھی مراد ہے۔ جو بھی احکام ہیں، جن ذرائع سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور فرمایا اسی طرح سے جہاد مع الکفار، کافروں کے خلاف جہاد کرنا، نفس کے خلاف جہاد کرنا، شیطان کے خلاف جہاد کرنا، مبطلین کے خلاف، باطل پرستوں کے خلاف جہاد کرنا، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ هو اجتباکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین آسان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے نہیں رکھی ہے تمہارے دین میں کسی قسم کی تنگی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی پر مبعوث ہوئے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام رکھ دیا ہے مسلمین، اس نے تمہارا نام رکھ دیا مسلمین۔ سمجھیے گا بھائی، اس اللہ نے تمہارا نام رکھ دیا مسلمین۔ مسلم اسلام سے ہے، اور اسلام کا معنی جھک جانے والا، انقیاد، گردن رکھ دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولو اسلام۔ گزشتہ ادیان کے اندر بھی جو لوگ نبیوں کی بات کو مانتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے، ان کو بھی مسلمان، مسلم کہا جاتا تھا۔ ان کو بھی کیا کہا جاتا تھا؟ مسلم کہا جاتا تھا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہ لفظ لوط علیہ السلام کی قوم کے، لوط علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر بھی مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ لفظ گزشتہ امتوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، البتہ خاص لقب ہے اس امت کا۔ مسلم خاص لقب ہے کس کا؟ اس امت کا۔ لیکن بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اگر مسلم اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے، آج کل کچھ لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ مسلمین ہونا چاہیے، جی مسلمین، جو مسلمین، جماعت المسلمین، جماعت المسلمین۔ اچھا بھائی، اس لیے کہ اللہ نے نام رکھ دیا ہے، باقی سارے ہو گئے غیر مسلمین، وہ ہو گئے سارے مسلمین۔ یہ تو حنفی ہونا، یہ شافی ہونا، یہ دیوبندی ہونا، یہ فلاں ہونا، یہ سب غلط ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ صرف کیا ہونا چاہیے؟ مسلمین۔ ارے بھائی، ہم باہر کسی ملک میں جائیں گے، تم کہاں سے ہو؟ پاکستانی۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے میں ملیر کا ہوں، بات سمجھے؟ کراچی میں آپ سے کوئی پوچھے گا تم کہاں کے ہو؟ میں پاکستانی ہوں، صحیح جواب ہے۔ تو بھائی آخر کون سا جواب کس موقع پہ کا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، ہاں یہودیوں کے مقابلے میں تم مسلم ہو، نصرانیوں کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ مسلم ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس مسلمان اسلام کے اندر جب تم داخل ہو گئے ہو، اسلام کی چھتری کے اندر جب تم آگے ہو، بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم صرف محمدی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نہ شافی ہیں نہ حنبلی ہیں، نہ ہم کیا ہے، ہم محمدی، یہ ایک الگ شے آ گئی۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، محمدی ہونا، مسلم ہونا، شافی ہونا، حنبلی ہونا، مالکی ہونا، یہ آپس میں کوئی ٹکراؤ کی باتیں نہیں ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے آپ کہیں گے کہ ہاں میں جناب کیا ہوں، پاکستانی بھی ہوں، اور میں سندھی بھی ہوں، سندھ میں رہنے والا بھی ہوں، اور اس کے بعد میں کراچی میں بھی رہنے والا ہوں، اور پھر میں ملیر کا رہنے والا بھی ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کے اندر جب ہم داخل ہو گئے، اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و ارشاد کی تشریحات جب ہمارے سامنے آئیں گی، تو ان تشریحات میں ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں مسائل میں سے چند گنے چنے چند معدودہ مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر کوئی اختلاف نکل آیا،
اب میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خرید فروخت کرنے والے آپس میں جب معاملہ کر رہے ہوں، ایک بیچ رہا ہے ایک خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالخیار ان دونوں کا آپس میں اختیار ہے. کس چیز کا اختیار ہے؟ اپنے اس معاملے کو فسخ کرنے کا. خرید اور فروخت کا جو معاملہ ہے نا، میں اور آپ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ میں بیچ رہا ہوں، آپ مجھ سے خرید رہے ہیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے. بات چیت کے دوران میں آپ نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، تو کیا فرمایا؟ بالخیار آپ کو اختیار ہے ختم کرنے کا اختیار، جبر تو نہیں ہے نا. لیکن کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں. سنیے گا، جب تک دونوں کیا ہوں؟ جدا نہ ہو جائیں. اب دونوں جدا نہ ہو جائیں سے کیا مراد ہے؟ دونوں جدا نہ ہو جائیں، اگر دو آدمی آپس میں خرید فروخت کر رہے ہیں اور 4 دن اور 6 دن وہ ایک ساتھ ہی ہیں، سفر میں ایک ساتھ ہی ہیں، ایک ساتھ کھانا، ایک ساتھ پینا، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ سونا، تو کیا 6 دن ان کو اختیار رہے گا؟ یہ کیا مراد ہے اس سے؟ تو یہاں ائمہ میں سے بعض نے کہا کہ اس سے مراد تفرق بالابدان مراد ہے، اور بعض نے کہا تفرق بالاقوال مراد ہے. ٹھیک ہے، تفرق بالاقوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں خرید فروخت کر رہے ہیں اور ہمیں اختیار ہے اس وقت تک جب تک ہم کسی دوسری بات میں شروع نہ ہو جائیں. اگر یہ موضوع ہم نے کلوز کر دیا، دوسرے موضوع پر آگے اختیار ختم. تفرق ہو گیا نا، جدا ہو گئے. کس اعتبار سے جدائی ہو گئی؟ قول کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے. موضوع الگ ہو گیا، ہیں تو ہم ساتھ ہی، 4 دن ساتھ رہے، 5 دن ساتھ رہے، 6 دن ساتھ رہے، لیکن موضوع الگ ہو گیا، اختیار ختم ہو گیا. تو کچھ ائمہ نے اس بات کو لے لیا کہ یہاں تفرق سے مراد یہ ہے، جدا ہونے سے مراد یعنی موضوع جدا ہو جائے، بات الگ الگ ہو جائے. کچھ نے کہا کہ نہیں، تفرق بالابدان ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے دور ہو جائے، جسم کا تفرق مراد ہے. تو اب ایک حدیث سامنے آئی ہے، ہر امام نے اپنی فہم اور فراست کے مطابق اس کی تشریح کی ہے. جب ہر ایک نے اپنی فہم، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہو سکتا ہے. تو جنہوں نے ایک تشریح کی ہے کہ اس سے مراد تفرق بالابدان یعنی جسموں کا الگ ہونا مراد ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کی پیروکاری کر کے وہ کہتا ہے کہ جناب میں کیا ہوں، میں شافعی المسلک ہوں، اور کوئی آدمی دوسرے والے مسلک کو لے لیتا ہے کہ جناب نہیں، اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، موضوع الگ الگ ہونا مراد ہے، لہٰذا میں حنفی المسلک ہوں، میں نے اس مسئلے میں امام حنیفہ کی پیروی کی ہے. کوئی یہ کہے میں نے اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے، تو اب اس کے اوپر شافعی ہونے کا لیبل لگ گیا، اس کے اوپر حنفی ہونے کا لیبل لگ گیا. تو اس حنفی اور شافعی ہونے کا کیا معنی کہ کیا یہ محمدی نہیں رہا، یا کیا یہ مسلم نہیں رہا؟ نہیں سمجھے بات؟ تو یہ ہے چیز، ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بلا یہ بات وہی ہے کہ اس قسم کے لوگ شوشے چھوڑتے ہیں، شکوک شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دی ہے. اسی طرح کی مثالیں ہیں کہ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے. ایک امام اس احتمال کو قوی قرار دیتا ہے، دوسرا اس کو قوی قرار دیتا ہے. یا اسی طرح سے دو دلائل آگے دونوں برابر کے ہیں، اب ایک امام ایک دلیل کو لے لیتا ہے، دوسرا دوسری دلیل کو لے لیتا ہے. تو اس طرح سے یوں سمجھیں کہ تشریحات، احادیث مبارکہ کی جو تشریحات آتی ہیں، ان تشریحات میں بعض لوگوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی پیروی کی، وہ حنفی کہلائے، بعض نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی پیروی کی، وہ شافعی کہلائے، بعض نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیا، وہ حنبلی کہلائے، اور بعض نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیا، وہ مالکی کہلائے. تو اس میں گویا کہ مالکی کا محمدی ہونے سے کون سا ٹکراؤ اور کون سا تعارض آ گیا؟ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ہادہ، اور اس قرآن مجید کے اندر بھی تمہارا یہی لقب رکھا گیا ہے، لیکون الرسول شہیداً علیکم، اس لیے کہ تاکہ جناب لیکون الرسول شہیداً، تاکہ رسول جو ہے وہ کیا ہو، شہیداً علیکم، وہ تمہارے اوپر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو. جب گزشتہ رسول کہیں گے
کہ ہم نے اللہ تیرے پیغامات کو پہنچا دیا تو امتیں انکار کریں گی کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، تو پھر اللہ پاک رسولوں سے پوچھے گا تمہارے پاس گواہ کون ہیں؟ تو وہ رسول کہیں گے ہمارے پاس گواہ امت محمدیہ ہے۔ پھر اس امت کو لایا جائے گا، ہاں تم گواہ دیتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا، نوح علیہ السلام نے احکام پہنچائے؟ تو یہ امت کہے گی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان سب نے پہنچایا۔ پھر وہ گزشتہ امتوں کے لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے نہیں، ان کو کیسے پتا؟ پھر اللہ پاک باوجود جاننے کے اس امت سے پوچھیں گے تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو نہیں تھے۔ تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے پہنچایا، ہود علیہ السلام نے پہنچایا، صالح علیہ السلام نے اللہ کے احکام پہنچائے، شعیب علیہ السلام نے اللہ کے احکام پہنچائے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکام پہنچائے۔ یہ ہے امت گواہ ہوگی ان رسولوں کے حق میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم وہ گواہی دیں گے کس کے حق میں؟ اس امت کے حق میں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عبادات بدنیہ ساری آ گئی اس میں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز، عبادات مالیہ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ عقائد سارے کے سارے آگے، عبادات مالیہ، عبادات بدنیہ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے غیر کو چھوڑ دو، هُوَ مَوْلَاكُمْ وہ خوب تمہارا کام بنانے والا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ کیا ہی خوب کام بنانے والا، کیا ہی خوب مددگار ہے، اسی سے چمٹ جاؤ، اس کے ما سوا سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com